وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اول اور تسمیہ پڑھتے ہیں جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، ہم سورہ حج اس کا نیا رکوع شروع کرنے والے ہیں آیت نمبر 34 سے، تو ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہوگا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ یہ جناب ہے آیت نمبر 34، اور اس کا انشاءاللہ لنک جو ہے وہ آیت نمبر 35 کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس میں نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سیاق و سباق کو اگر دیکھیں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، اور اس کے اندر خاص طور پر قربانی کا اور شعائر اللہ میں سے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ جناب فرما رہا ہے، لفظ ہے منسک، یہ ایک پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ لفظ، جی قربانی، جی جی نہیں، قربانی، عبادت کے طریقے۔ جی عبادت کے طریقے۔ اب یہ دو الفاظ آ گئے ہم نے ہیں اور عبادت کی دونوں جگہ ہی، ہاں جی بتاتا ہوں ابھی۔ منسک کے بہت سارے معنی ہوں گے، اصل تو مطلب ہے اس کا عبادت، منسک طریقہ۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ بنا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے دعا مانگی تھی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی سر، بالکل، جی جی سر۔ کیا پڑھا تھا، اس کے معنی کیا تھے؟ کہ تو اے ہمیں اللہ وہ ہمیں، اس کے طریقے سکھا۔ عبادت کے طریقے۔ ہاں وہاں تھا کہ اے اللہ تعالی ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ مناسک، منسک کی جمع تھی۔ اور پھر ہم نے آگے پڑھا تھا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہی پڑھا۔ بالکل پڑھا۔ جی جی سر۔ اور یہاں کیا تھے معنی اس کے کہ بے شک میری نماز، ونسکی میری کا ترجمہ قربانی کیا تھا، صرف قربانی، اور میری قربانی۔ اور میری قربانی۔ تو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ منسک کیسے بننے گا۔ منسک اصل میں ہوتا ہے عبادت یا عبادت کا طریقہ، اور تیسرے معنی ہے قربانی کے، اور چوتھے معنی ہے حج کا طریقہ۔ چلیں اب یہ اللہ کیسے حافظ۔ بنا ہے؟ منسک جہاں بھی آئے گا اس کے آگے جو عبادت ہے، جو عبادت ہے وہ منسک کے معنی ہوں گے۔ مثلا اگر قربانی عبادت ہے تو اس کے معنی قربانی ہوگا، اگر حج ہے تو منسک کے معنی عبادت کا طریقہ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے منسک کے معنی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک سر، ہے۔ جی سر۔ ہاں جی، تو اب پڑھتے ہیں جی، کیونکہ یہاں آگے آ رہا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کریں ان جانوروں پر یا ان پالتو جانوروں پر جو اس اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک۔ سر، جی تو یہ اللہ کا نام کا پڑھنا کیا چیز ہے، کہ یہ کوئی حج کرنا ہے یا کہ قربانی سے متعلق ہے؟ یہ قربانی نہیں، سے متعلق۔ قربانی سے متعلق۔ قربانی سے اللہ کا متعلق ہے، ذکر قربانی میں آیا۔ یہ قربانی میں ہے، تو لہذا منسک کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ اب منسک کا ترجمہ کیا ہوگا، حج کے طریقے ہوگا یا قربانی؟ قربانی کا۔ قربانی اب کے قربانی۔ طریقے۔ تو قربانی کا طریقہ ہوتا سیکھا یہ ہم نے یہ سیکھا کہ منسک کے آگے جو بھی عبادت آئے
وہ منسک کا ترجمہ ہو جائے گا. اگر قربانی آ جائے تو وہ، اور اگر آگے حج آ جاتا تو حج کے طریقے آ جانا تھا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. جی سر. اب ترجمہ کرتے ہیں جی. والی کل امتن، ترجمہ کریں. اور ہر اور ہر ہر امت کے لیے. اور ہر اور ہر امت امت کے کے لیے لیے جعلنا، ہم ہم نے نے بنایا. ہم نے ہم نے بنایا. بنایا قرار کیا ہے منسکا، ہم نے بنایا جی منسکا طریقہ قربانی کا طریقہ. قربانی کا طریقہ. قربانی کا طریقہ. بالکل ٹھیک ہے جی. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا. بالکل ٹھیک. کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل. جی وہ کس بات پہ لڑے تھے ایک دوسرے سے؟ جی ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ایک کی نہیں ہوئی. قتل. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا. تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی تو اس وقت سے ہے اللہ کے ہاں. وہ بھی ایک امت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے. آگے آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو. ایسے ہی تھا نا؟ جی جی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی کیا سر. کیا، اس کی جگہ پہ ایک مینڈا یا اللہ نے جو بھی جانور بھیجا اس کی قربانی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اس سنت کو کا احیاء جو ہے وہ ہوتا رہے گا، فرض کر دی گئی. اگر تورات کو پڑھیں گے تو وہ تورات کن کی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ موسیٰ السلام علیہ کی. السلام. اس کا بتاتے ہیں کہ چوتھا چیپٹر، جیسے ہمارے ہاں سورہ ہے وہاں بھی سورے ہیں، تو اس کا چوتھا چیپٹر بھی قربانی کے بارے میں ہے. انجیل کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے. حتیٰ کہ آج میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ ہندو جو ہیں ان کے اندر بھی قربانی کا ہے، کہ وہ اپنے کچھوے اور باقی جو جانور ہیں، سانپ کی اور فلاں کی، وہ بھی قربانی کرتے ہیں. اور بڑا لمبا مطلب ہے وہاں ذکر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ بنایا. ٹھیک. جی تو سر. ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اور ہر امت کے اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا. قربانی کا طریقہ بنایا. اب آگے کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. طریقہ تو یہ تھا کہ لِيَذْكُرُوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ ذکر تاکہ کریں، وہ تاکہ وہ ذکر کریں، تاکہ وہ ذکر کریں. یاد کریں. اسم اللہ، اللہ کے نام. اللہ کے اللہ کے نام کا. اللہ کے نام کا. علامہ، ان پر. ان پر جو ہاں جی. ماں کا ترجمہ اس بھی ہے، ماں کا ترجمہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو لہذا اللہ کا اس کے نام. اندر کل ہاں جی کل ساتھی اس کا ماں کی وجہ اس کا ترجمہ کر رہے تھے، تو ماں دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آگے بہیمتل کی جگہ پر ماں آیا ہوا ہے تو یہ ہوگا ان پر. روزہ کا ہم، جو اس اللہ نے انہیں دیے. دے رکھے نہیں، ہیں. رازہ رزق کا دیا. رزق نہیں، میں نے بتایا تھا رازہ کا مطلب ہوتا ہے دینا. جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے. تو کہیں علامہ رازہ کا ہم، ان پر جو اللہ نے انہیں جو اللہ نے انہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے. جو انہوں نے دیے. من بہیمت الانعام، پہلے پڑھ چکے ہیں. پالتو کرنے والے پالتو پالتو جانور جانوروں میں سے، جی پالتو جانوروں میں سے جو دیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ پڑھیں. اور وہ پڑھا تھا بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر. اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ. تو یہ طریقہ ہے. تو وہ باقاعدہ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے نام کی ہو. اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی کی ہوگی تو وہ قربانی نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فَإِلَٰهُكُمْ
تو تمہارا تو معبود تمہارا معبود تمہارا الہ معبود واحد ایک معبود ہے، ایک ہی واحد۔ معبود ہے۔ ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو فَلَهُ تو اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ اسی کی امر کا صیغہ ہے، تم سب فرما بردار ہو جاؤ، تم سب فرما بردار ہو جاؤ۔ اب یہ فرما بردار جو ہے نا، یہ لفظ اصل میں جو اسلام کا لفظ ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا نہیں۔ انگلش کا لفظ ہے ٹو سرنڈر، جی جی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں ٹو سرنڈر؟ ڈاکٹر سرشاد صاحب، جو سر تسلیم خام کرنا یا اپنا ہاں سب کچھ جو ہے بس ٹھیک ہو گیا جی، بس ختم ہو گیا۔ سر تسلیم کے اندر بھی ہے، مطلب ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنی خواہش چھوڑ کے دوسرے کی خواہش کے اوپر چلنا، اپنا سارا سرنڈر کا مطلب ہے اپنا اسلحہ دوسرے آدمی کے، اپنے دشمن جو ہے، اگر وہ دشمن ہے تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمن نہیں ہے، دوسرے جس کے سرنڈر کر رہے ہیں اس کے قدموں کے اندر رکھ دینا کہ اب میں بالکل میرے ہاتھ اوپر ہے، جیسے تو کہے گا ویسے یہ کروں گا، یہ ہے جی اسلم۔ کیوں جی؟ جی اسلم۔ تو ترجمہ بنا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم ترجمہ کریں، تو تم اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو تم اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ اب نیا لفظ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے فبشر، خوشخبری دے اے رسول پاک صلی اللہ اور علیہ خوشخبری۔ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبری دے دے۔ لفظ آ رہا ہے مخبتین، اب اس کو سمجھنا ہے، یہ میم کی وجہ سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے، لیکن خیبت یہ لفظ جو ہے خیبت تو نہیں ہے، وہ خبطی جو بیوقوف ہوتا ہے، تو یہ ہے خیبت۔ خبط کہتے ہیں نرم زمین ہو یا نچلی زمین ہو تو اس جگہ پہ چلنا، تو لہذا استعارہ بن گیا مخبت، وہ لفظ وہ آدمی ہوگا جو عاجز ہوگا، انکساری کرنے والا ہوگا، تو مخبتین جمع ہے، تو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، ورنہ لفظ عاجز اپنا جگہ پہ آتا ہے، لیکن مخبت کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ کہاں چلائے، اوپر والی جگہ کی بجائے نیچے والی جگہ پر چلائے، سخت جگہ کی بجائے نرم جگہ پر چلے، تو اس سے وہ استعارہ بن گیا، میٹافر بن گیا عاجز آدمی، تو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ترجمہ کریں گے جی، دوبارہ کہیں، تو خوشخبری خبری دے دے۔ خوشخبری دے دے۔ خوشخبری دے دے جی۔ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل ہے۔ جی کریں جی پروفیسر صاحب۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے منسکن قربانی کے طریقے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ اللہ کے نام کا وہ ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ اس پر کہ جو اس نے دیے، من بہیمۃ الانعام پالتو جانوروں میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اسی کے فرمان بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور بشارت دے دو عاجزی کرنے والوں کو۔ جی اور بشارت دے دے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو، ہم کا ترجمہ بس نہیں ہوا تھا، جو اس نے انہیں دیے، رزقہم، تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب ایک اصول ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی آیت اللہ زینہ سے شروع ہو تو وہاں کیا دیکھنا ہے، کیسر بھائی آپ بتائیں گے؟ جی اس سے پیچھے جو فائل ہے اس کو دیکھنا ہے جی، اس سے پہلے جو اسم آئے گا وہ اسم فاعل ہوگا یا اسم مفعول ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس کی طرف اللہ زینہ جمع ہے،
अल्लाज़ी नहीं है। तो यहाँ अल्लाज़ीना की इसमें मौसूल कहते हैं, वो मुश्किल है, लेकिन ये किसकी तरफ लौटेगा? वो लोग। मुखबितीन की वाले वो लोग हैं। जी, अब ये होगा आजिज़ी करने वाले वो लोग। तो एक तो ये है कि खुशखबरी दे दे आजिज़ी करने वालों को। अल्लाज़ीना तर्जुमा करें, करने वाले वो लोग, हैं। आजिज़ी करने वाले वो लोग, करने वाले वो लोग, आजिज़ी करने वाले वो लोग हैं जिनके अंदर 4 चीजें पाई जाती हैं। आपने भी आजिज़ बनना है जनाब? बिल्कुल जी मैंने भी बनना है। तो ये 4 चीजें फिर हमारे अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आजिज़ी करने वाले हैं। और अगर नहीं है तो इनको कुरान मजीद पढ़ने का, याद रखिएगा कि इस्लाम वर्ब है, ये मैंने पहले भी कहा था। कुरान मजीद भी वर्ब है जी, का मतलब है कि इसे हमने करना है जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा। ऐसे ही है जी। तो 4 चीजें जनाब अल्लाह ताला कह रहा है आजिज़ी करने वालों को, और खुशखबरी है उनके लिए। मुखबितीन अल्लज़ीना, आजिज़ी करने वाले वो लोग हैं। अब इज़ा आ रहा है और ज़ुकिरा, अब ज़ुकिरा याद किया गया, उससे पहले इज़ा आ रहा है, तो तर्जमा किस में होगा? माजी में, मुजारे में, नहीं, मुजारे में होगा। ये याद रखें कि इज़ा जब आ जाए तो उस वक्त फौरी तौर पर ये देखें कि इज़ा बड़ी जगह पर आएगा। लेकिन अगर माजी है तो मैंने बताया था कि वहाँ ज्यादातर तर्जमा किस में होगा? मुजारे में। उसका तर्जमा हम करेंगे ता है या गा के अंदर करेंगे। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, उन पर किया जाता है, जाए और है, किया जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है ये बनेगा मुजारे। वैसे जाए भी चल जाएगा, लेकिन ये है कि जब मुजारे बनना है तो जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो क्या होता है? वाजिलत कुलूबुहुम, ये है जनाब पहली निशानी। वजल क्या होता है? किसी के खौफ की वजह से कांप जाना, ये वजल होता है। तो वाजिलत इस वजह से आया कि इसका फाइल क्या है? जरा बताइए। कुलूब किसकी जमा है? दिल की कल्ब की जमा। तो ये कौन सी जमा है? जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर होने की वजह से कि वो तरतीब नहीं रही, तरतीब और बन गई है, काफ लाम बे की बजाय दरमियान में वाव आ गया। तो कुलूब जब भी आ जाएगा जमा मुकस्सर होगी, खास तौर पर गैर आकिल होगी, तो उसके लिए मुअन्नस का सीगा आएगा। ठीक है, वाजिलत। तो कांप उठते हैं डर के मारे, डर की वजह से कांप उठते हैं। इसके 2 तर्जमे होंगे, एक तर्जमा होगा डर जाते हैं, एक होगा कांप उठते हैं। दोनों तर्जमे आएंगे, हम दोनों कर रहे हैं। तो उनके दिल डर की वजह से कांप उठते हैं। हम क्या कर रहे हैं जी? वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर की वजह से कांप उठते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जुबान का ये लफ्ज है। कब कांप उठते हैं? जब अल्लाह का जिक्र किया जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो अब ये पहली तो बात यह है कि मैं भी देखूं, आप भी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया जाए और हम अल्लाह अल्लाह कहते हैं और ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के साथ उसकी जो ताकत है, किब्रियाई है, कहारी और वो जब्बारी है, वो भी सारी है, और उसका रहमान होना, वो सारी चीजें हमारे ज़हन में आएंगी। तो फिर है दिल कांप उठते हैं। ऐसे ही है ना जी तो फिर बनेगा मुखबित, आजिज़ी करने वाला।
تو عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں. اچھا جی، اب دوسری نشانی والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے اور وہ صبر کرنے والے ہیں. چلو ہم کہیں گے صبر کرنے والے ہوتے ہیں کہ بجائے صبر کرنے والے ہیں. علی ما اصابہم، اصابہ کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے پہنچنا، مصیبت کا مطلب ہوتا ہے پہنچی ہوئی، جو کسی کو اذیت دے. تو جو بھی انہیں مصیبت پہنچی کر لیتے ہیں اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہیں مصیبت پہنچی. کہیں ذرا والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرنے والے ہیں مصیبت پہنچی اس چیز پر جو انہیں مصیبت پہنچی. مصیبت کو بے شک آپ بریکٹ میں لگا لیں. دوسری چیز ہوگی جناب، اب اس پہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو کیا ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں یا اس وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نعوذ باللہ کو گلا شکوہ یا دل کے اندر کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں جی کچھ کر سکتے ہیں اس وقت؟ نہیں سر، سوائے صبر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. آدمی بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا کون ہے؟ دعائیاں کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، یہ اسباب ہیں اللہ کے پیدا کیے ہوئے. اگر کوئی بھائی بہن بیٹا یا کوئی اور فوت ہو گیا بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی. جی سر. تو اس وقت صبر کرنا، رسول پاک نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، یہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ صبر وہ ہے کہ جب تمہیں کچھ صدمے پہنچے تو اس کا بالکل ابتدائی وقت ہو، کہ جب پہنچے اسی وقت تم کیا کرو کہ میں اللہ کے لیے صبر کروں گا. پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہم بھی اللہ ہی کے تھے اور اللہ کی طرف ہم نے بھی جانا ہے. یہ بھی چلا گیا یا جو بھی پہنچا ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچا. تو بھائیو یہ ہے کردار جنت میں جانے والوں کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشخبری دے دے بھی. خوشخبری اللہ کے ہاں جنت کی ہے اور اپنے دیدار کی ہے. اچھا جی، اور کیا ہے تیسری چیز؟ والمقیم الصلاۃ، اصل میں تھا والمقیمین الصلاۃ، تو نون حذف ہو جاتا ہے کہ جب دونوں مل جاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھی چیز آ گئی اور یہ تو پڑا ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب فعل ہے اور وَمِمَّا اور اس میں سے اس چیز میں سے یا ان چیزوں میں سے رزقناہم، جو ہم نے انہیں دی، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انفاق نفق سے نکلا ہے. پہلے بھی بتایا تھا ساتھیوں کو، باقی ساتھیوں کے لیے بھی، نفق سرنگ کو کہتے ہیں. یہ جو انڈر پاس ہے نا، کیوں جی جی لاہور میں کافی سارے بنے ہوئے ہیں. یہ ذرا بڑا لمبا ہو جائے تو وہ پوری سرنگ بن جاتی ہے. فندق اپنا شندگا کی نفق الشندگا جب جائیں گے تو پار دبئی کے اندر ہے، بہت لمبی، پاکستانی نے ڈیزائن کی ہے ماشاءاللہ، کافی بہت لمبی ہے. وہ سمندر کے اندر سے جاتی ہے، پورے کا پورا ایک گول دائرہ بنا دیا ہے، گاڑیاں جاتی بھی ہیں واپس بھی آتی ہیں. تو بہرحال وہ تو الگ چیز ہے. یہاں یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا اس میں سے ایک سوراخ ایسے کر دیا، پیچھے سے آ رہا ہے آگے سے جا رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے آگے سے جا رہا ہے. کیوں جی تو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر داؤد بھائی
سر الذین اذا ذکر اللہ، اور عاجزی کے ساتھ عاجزی کرنے عاجزی کرنے والے وہ وہ لوگ لوگ ہیں ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیجیے. اور جو کچھ اور انہیں وہ مصیبت صبر کرنے پہنچی والے اس ہوتے ہیں پر وہ اس چیز پر جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے. جی اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں. جی جی والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. اچھا جی ساتھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو عاجزی انکساری دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے زیادہ دے اور ان کی بھی اضافہ فرمائے. تو آمین. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر آنسو نہیں آتے تو آنسوؤں کی ایکٹنگ کر لو. میں ایکٹنگ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ اللہ کی خشیت کے ساتھ نکلا ہوا، اللہ کی خشیت میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. کیوں آمین. جی میں نے کیا کہا ذرا بتائیں؟ کہ اللہ کی خشیت سے نکلا ہوا خشیت میں نکلا ہوا ایک آنسو اللہ کی جہنم کو بسم کر دے. اللہ کی جہنم سے انسان کو بچا لے گا. جی بالکل، یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. اور جب صبر کرنا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ مَعَ کا لفظ صبر کرنے والوں کے علاوہ شاید کہیں آتا ہو، لیکن یہاں تو بہرحال ضرور ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر بھائیو اور کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرور. مجھے بتاؤ کہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. ہاں اللہ سے باتیں کریں. اللہ تعالیٰ یہ ہے جی بالکل حدیث کا مفہوم ہے یہ. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں اللہ معاف فرمائے کہ جب اللہ سے باتیں کہیں کہ بھی اللہ آپ سے باتیں کرے تو قرآن مجید پڑھ لیا کرو، اور جب آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو کیا کیا کرو؟ نماز. نماز پڑھو. بالکل کا قول ہے. نماز. اوئے ہوئے ہوئے. اب یہ نماز اگر بن جائے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سے لے کر آخر تک ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور یہ پر ہر 5 مرتبہ ہوں، تو یقین کریں کہ بھئی آدمی کسی اور شرک کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ہم نے دیا، ہم نے انہیں دیا، تو مال کس کا ہوا؟ اللہ کا. اللہ کا. تو اس میں سرنگ لگانی ہے، بس اس میں سرنگ لگانی ہے اور دینا ہے لوگوں کو. تو انشاءاللہ جی وبشر المخبتین ہمیں الحمدللہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی کرنے والا بنا دے. اچھا جی آگے آ رہا ہے، 9 منٹ ہے ہمارے پاس، ایک آیت اور ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ قربانی کیسے کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. ذرا لمبی آیت ہے. والبودنا، کیا لفظ آ رہا ہے؟ البدنا. جی آپ بھی کہتے ہیں بدن. بدن کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو. وجود. ٹھیک ہے وجود ٹھیک ہے،
اور ویسے کہتے ہیں بڑا وجود جو ہوتا ہے یا بڑا جسم جو ہوتا ہے اس کو بدن کہتے ہیں، اور بڑے عرب کے جسم والا۔ اندر جو سب سے بڑا اصل میں واحد ہے بدنہ، بدنہ کا مطلب ہے بڑے بدن والا، ہماری زبان کے اندر جسم آتا ہے، تو بڑے بدن والا جانور کون سا ہے عرب کے اندر؟ اونٹ۔ 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 تو لہذا اصل میں تو یہ لفظ ہے بڑے بدن والا، وہی استعارہ بن گیا تو ول بدنا بنا، تو اس کے معنی بن گئے اونٹ۔ کیا بنے؟ اونٹ۔ اونٹ۔ اونٹ، بالکل ٹھیک۔ ایون یہ کہ جو ہمارے ہاں گائے ہے وہ بھی جو عرب والے ہیں اس کو بھی بدنا کہتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا ایک ایبل ہوتا ہے ایک بودن ہوتا ہے۔ بدن وہ ہے جو خاص طور پر اس کے لیے حادی، ہاں وہ حادی بھی بن جاتا ہے نا۔ حادی کون سی ہوتی ہے پروفیسر صاحب؟ یہ پروفیسر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حاجی اس قربانی کو کہتے ہیں کہ جو حج کے لیے دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی۔ اور اضحیہ عید الضحیٰ، یہ وہ ہے دعا جو باہر ہم کرتے ہیں، اور وہ کس کی کرتے ہیں؟ پہلے یہ تھا کہ بھئی بہیمت الانعام، پالتو جانور وہ چھوٹے چھوٹے ہو گئے، اور ول بودنا آ گیا، اور اونٹ۔ اس کے معنی کیا کریں گے؟ اور اونٹ، لیکن آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ بڑے بدن والا اس کے معنی ہے۔ جعلناہا، جی ہم نے بنایا اسے، ہم نے انہیں بنایا، یعنی کہ بدن جمع ہے بدنہ کی، بدنتن، تو ہم نے انہیں بنایا لکم، تمہارے لیے، کے لیے کیا بنایا؟ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، جی۔ اور اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ جی سرشار بھائی اس کا ترجمہ یہاں تک کریں۔ اور اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ اچھا جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے، اور اونٹ ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ یہ اچھا ترجمہ ہے، سارے الفاظ کا ہا کا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی اللہ کی نشانیاں تو ہو گئیں، جی۔ لکم فیہا خیر، لکم تمہارے لیے، فیہا ان جانوروں میں یا ان اونٹوں میں، خیر بھلائی ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے۔ خیر، ہاں جی بہتری ہے۔ خیر کا مطلب یہ بھی ہے، مال کو بھی کہتے ہیں خیر، بھلائی کو بھی کہتے ہیں، نیکی کو بھی کہتے ہیں، خیر کے بہت سارے معنی ہیں۔ مال ہے نا بھائی، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ، ان یہ کنتم، تمہارے لیے بہتر ہے، جی۔ تو وہ مال بھی وہاں پہ آیا۔ آگے کیا کرو جی، تو میں دوبارہ کرتا ہوں، اور اونٹ ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی، کریں مکمل، نشانیوں میں ہم نے انہیں تمہارے لیے نشانیوں اللہ میں کی سے نشانیوں بنایا، میں سے بنایا، جی۔ وہ تمہارے لیے ان جانوروں ان میں بھلائی ہے، بہت بھلائی ہے، بہت بہت بھلائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیرن، کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، علیہا، ترجمہ آپ کریں، وَاذْكُرُوا، بس تو تم نام لو ذکر ان کرو کا، اور اللہ تم کے ذکر نام کا، کرو اسم اللہ، اللہ کا اللہ کا نام اللہ کے نام نام کا، علیہا، ان ان پر، پر، ان جانوروں پر۔ اب آ رہا ہے صواف، صف در صف کھڑا کر کے۔ صواف کا مطلب کیا ہے؟ صف در صف، صاف کھڑا کر کے،
صف در لائن صف قطار اپنی زبان کا لفظ ہے، صواف صف در صفا کر کے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پاؤں بایاں پاؤں باندھ لینا ہے، تو باقی کتنے پاؤں ہو گئے؟ تین پاؤں. اور اپنا وہ ذبح کرنا ہے، اس کو برچھا مارتے ہیں جس جگہ پہ شارگ ہوتی ہے اور وہ نیچے گر پڑتا ہے، اور وہ جو گر پڑنا ہے اس کے لیے ہے فَإِذَا وَجَبَتْ وَجَبَتْ، جب وہ اپنی سائڈ گر پہ پڑے، جب وہ گر پڑیں، جب وہ گر پڑیں گر پڑے جنوبها اپنے پہلوؤں پر. ہاں، جب وہ تو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ جب وہ گر اپنے پڑے اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں. ہاں جی، تو اصل میں تو یہ ہے کہ جب ان کے پہلو گر پڑیں، یہ ترجمہ ہے اس کا. ہماری زبان میں ہوگا کہ جب وہ اپنے جانب اپنے ایک طرف گر پڑیں، ٹھنڈے ہو جائیں، ایسا ہے تو کیا کرو؟ ہاں جی۔ فَكُلُوا مِنْهَا، ترجمہ پہلے آ چکا ہے. اس میں سے ان کے تم کھاؤ. گوشت میں سے یا ان میں سے تم کھاؤ. وَأَطْعِمُوا پہلے پڑھ چکے ہیں، اور تم اور کھلاؤ اور کھلاؤ. اب نئے لفظ آ رہے ہیں، القانعہ. جی قانعہ، جی قانعہ قناعت کرنے والا، یعنی کہ جو اپنے گھر کے اندر ہے وہ اس کو ضرورت ہے لیکن وہ قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں آ رہا، تو قناعت کرنے والا وہ ہو گیا. تو القانعہ کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کرنے والوں کو، الف لام کی وجہ سے والوں کو. والمعتر، معتر ہوتا ہے جو آ کے سوال کر لیتا ہے، جو آ کے سوال کر لیتا اور سوال کرنے والوں کو. تو دوبارہ جلدی جلدی ذرا کہیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھلاؤ اور تم کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو اور کرنے والوں کو. اور سوال کرنے والوں کو. سوال کرنے والوں. بالکل، دو سب کو. کذالک سخرناہا، کذالک ترجمہ اسی طرح اسی طرح سخرناہا، ہم نے انہیں مسخر کیا، اسے ہم نے انہیں ہم نے انہیں مسخر کیا لکم مسخر کیا تمہارے لیے تمہارے لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن. شکر کرو. اچھا جی، وقت ہو گیا ہوا ہے، اپنے کہہ رہے ہیں کیسر بھائی والبدنا سے کتنا ہی ہوگا وقت؟ والبدن اور اونٹ، جعلناہا لکم ہم نے انہیں تمہارے لیے بنایا، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف تو تم ان پر صف در صف کھڑے کر کر اللہ کا نام پکارو، اللہ کا نام کا ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب وہ اپنی پہلوؤں کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا تو تم ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور تم کھلاؤ قناعت کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کو. کذالک سخرناہا اسی طرح ہم نے انہیں مسخر کر دیا یا تابع کر دیا، لکم تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے. یہ ہے طریقہ، اور یہ ذہن میں رکھے گا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں 100 اونٹ کیے تھے، 63 اپنے ہاتھ سے کیے، اور وہ ایسے ہی جیسے میں نے کہا اسی طریقے سے اونٹ باندھ کے تو کیے، اور 23 باقی 37 باقی بچتے ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں. تو جتنی بھی قربانی ہوگی یہ کس کے نام کی ہوگی جی؟ اللہ کے نام کی.